السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسلمان اپنے نفس کے ساتھ یہ چھوٹا عنوان جو شروع کیا، تو آج کے ہمارے اس 11ویں حلقے میں اپنی صحت، اپنی ہیئت و شکل، صفائی ستھرائی کے بارے میں ہم کیسے دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکتے ہیں، اسلام اس سلسلے میں ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، آئیے ذرا غور سے سنتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایمان دونوں میں بھی ہے تو فرمایا وفی کل خیر، ہر ایک میں بھی کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہے، لیکن طاقتور، توانا، فٹنس، ایکٹیو اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ چاق و چوبند نشیط رہنے والا مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں کس کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اور آپ ایسے کیوں نہ بنے؟ تو اس کے لیے ہمیں اسلام ہماری جسمانی فٹنس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی دیتا ہے۔ ایکسرسائز، ورزش، اور ہم اپنے جسم کو ایسا بنا کے رکھنا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا یہ جسم صحیح طور پر استعمال ہو۔ اللہ کی عبادت آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت جلد تھکاوٹ کے شکار نہ ہوں۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کے کاموں میں آپ جہاں آگے بڑھے ہیں تو پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ کاموں کو نپٹاتے رہیں۔ بس 2-4 منٹ میں ہی ہوا نکل گئی، کمزور ہو گئے، تھک گئے، ہار گئے، جسم ساتھ نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجئے، عمر جب زیادہ بڑھ جاتی ہے، فطری طور پر جو کمزوری آتی ہے وہ الگ، لیکن خصوصاً ہمارے اپنے نوجوانوں کو کیسا مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ آج اللہ اکبر، کئی نوجوان ایسے ہیں باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں، اپنی جسمانی صحت کا ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے بہت خیال کر رہے ہیں، لیکن کیا حال ہو رہا ہے؟ صرف دنیاوی حد تک، دنیا کی فنا ہونے والی سوچوں کو لے کر۔ نہ، مومن کی نظر بہت دور ہوا کرتی ہے، اس کی جو سوچ، اس کے جو پلاننگ وقتی طور پر نہیں، بہت دیر کے ہوا کرتے ہیں، بہت دیر اور دور، بہت زیادہ نفع بخش والے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کریں۔ ہمیں ایسی چیزوں کے استعمال سے، کھانے پینے سے روکا گیا جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں، جیسے منشیات ہیں، شراب ہے اور دوسری نشاور چیزیں ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں ایسی عادتوں سے بھی روکا جس کے ذریعے مسلمانوں کی بنی ہوئی طاقت، ان کی قوت بیکار چیزوں میں ڈھل جائے۔ اس لیے راتوں میں گپ شپ لگاتے بیٹھ جانا، جس کی وجہ سے جوانی بہت جلد ڈھلتی ہے، جس کی وجہ سے
رات کچھ گھنٹے سونے پر انسان کے جسم سے ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر کے اسے راحت پہنچاتا ہے، جسم کے اندر ایک نشاط و قوت دیتا ہے۔ رات میں بیکار جاگتے رہنے سے، بے فائدہ چیزوں میں اپنے وقت کو کھپانے سے انسان اپنی صحت پر بہت برا اثر پڑتے ہوئے غور نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو ہمیں کچھ چیزوں سے روکا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی، جیسے قرآن میں بھی صراحت سے ہے۔ دن محنت و مشغلے کے لیے بنایا، اور ہمیں اپنے بدن کو حرکت میں رکھنے اور ایسے کمپٹیشنز، ایسے کھیل کود جو ہمارے کسی فرد کو چھوڑنے کا نہ سبب بنے اور کسی حرام کا ارتکاب کرنے والا نہ بنا دے، بلکہ ہمارے جسمانی صحت اور اپنی طاقت و قوت کے اضافے کا سبب بنے، شریعت اس سے ہمیں نہیں روکتا ہے۔ اسی لیے گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، آپس میں مقابلہ آرائی، کشتی جسے کہتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی جو ہمیں حدیثوں میں نصوص ملتے ہیں، تو کیا ہے کہ مسلمان ہر ہمیشہ فٹنس رہ کر اپنے دین کی خدمت کے لیے تیار حالت میں رہے۔ زمانے کی ترقی سے ہم کچھ اور چیزیں استعمال کریں، لیکن اسلام کی بنیادوں پر کہ ہمارے فرائض کے چھوٹنے اور کسی حرام کے ارتکاب کا سبب نہ بنے۔ مسلمان اپنے نفس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ایک مثالی مسلمان کیسے وہ اس ناحیے سے بن کر رہے، اس سلسلے میں نہانا دھونا، روزانہ جسم کی صفائی ستھرائی، اس کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے دیکھیں، اسلام نے انسان کے جسم کے اندر کچھ بالوں کی صفائی کے حوالے سے ہو اور دوسرے ناحیوں سے جو احکامات دیے ہیں، یہ گندگی ناپاکی کو ختم کرنے، کم کرنے، صفائی ستھرائی کو بڑھا کر معاشرے کو ایک صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے بڑی اچھی اس کے اندر تعلیمات ہیں۔ اسی لیے اسلام روزانہ کی صفائی ستھرائی کے بہت سارے آداب کے علاوہ خصوصی طور پر جمعہ کے دن غسل کے حوالے سے تاکید کرتا ہے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کی جو حدیث آئی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر کئی اہل علم جمعہ کے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے، غور فرمائیے، اغتسلوا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کیا کرو، وغسلوا رؤوسکم، سر پر سے نہایا کرو، یعنی پورے جسم، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگر تم جنوبی نہ ہو، ناپاک نہیں ہوئے ہو، نائٹ فیل ہونے کی وجہ سے، میاں بیوی کے آپس کی صحبت کی وجہ سے جو ناپاکی ہوتی ہے، اگر کسی کو ایسی ضرورت نہیں بھی پڑی تو جمعہ کے احترام میں، جمعہ کے دن کی خصوصیت اور جمعہ کے دن کی فضیلت کو پانے اور اس دن مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر عبادت جو کرنا ہے، ایسے موقع پر پوری صفائی ستھرائی کے ساتھ آنے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور کتنی ساری حدیثوں میں جمعہ کی نماز کے لیے آنے سے پہلے نہانے دھونے، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے، تیل وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے کتنی ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے جسم سے فطری طور پر پسینہ کے ذریعے یا دوسری اور کچھ ایسی بوئیں نکلتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کو کبھی اذیت پہنچ سکتی ہو، تو خوشبو کے استعمال کی تاکید بھی حدیث میں دی گئی ہے۔ یہ وہ پاک، صاف، صفائی ستھرائی والا ایسا بہترین دین ہے کہ تم اپنے گھروں کو، اپنے آنگنوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو پاک صاف رکھو کی تاکید کرتا ہے۔ انشاءاللہ
12ویں حلقے میں اس سلسلے کی کچھ اور نصیحتیں ہم سنیں گے. تب تک کے لیے انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.